پیدائش اس کا 21واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا۔ اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابھی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابھی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابھی ملک کو جھڑکا۔ ابھی ملک نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابھی ملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا۔ اور ابھی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اسی لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا۔ تب ابھی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیر سبا میں
جھاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ پیدائش اس کا 22واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اوز جو اس کا پہلوٹا ہے، اور اس کا بھائی بوز، اور کموئیل ارام کا باپ، اور کسد اور حزو اور فلداس اور ادلاف اور بتویل سے ربکا پیدا ہوئی۔ یہ 8 ابراہیم کے بھائی نحور سے ملکا کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تبخ اور جاہم اور تخس اور ماکا پیدا ہوئے۔ پیدائش اس کا 23واں باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی، یہ کنعان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں،
تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر، ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلیہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردے کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ افرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ بس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے افرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ پیدائش اس کا 24واں باب جو 67 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپوٹامیہ میں نحور کے شہر کو گیا، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا،
ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بتوئیل سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پینا چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں، اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے، اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بتوئیل کی بیٹی ہوں، وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا، اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا بھائیوں کے گھر لایا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا، اور ربکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نتھ دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے، اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس سے کہا اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا، اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا، پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا کہہ۔ تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں، اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا، تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہ وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔
میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا، لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بتوئیل کی بیٹی ہوں، وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا، جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو، تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بتوئیل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں۔ اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو، اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لی۔ سو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پیدائش اس کا 26واں باب، جو 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور میرے قوانین و آئین پر عمل کیا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا، وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربکا سے ہنسی کھیل کر رہا ہے،
تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابی ملک نے کہا کہ تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ اور ابی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا۔ سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ جب اسحاق 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشانت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربقہ کے لیے وہ بالے جان ہوئی۔ پیدائش اس کا 27واں باب جو 46 آیات پر مشتمل ہے۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربقہ سن رہی تھی، اور عیسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا
کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی ایسو سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا، اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسو ہوں، میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا ہی بیٹا عیسو ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا، اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے ہیں، اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی، اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ، اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا، اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما۔ تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیسو اپنے شکار سے لوٹا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسو ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ عیسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرتناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا،
کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے عیساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بنائی۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ، مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اور ربکا کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے، اور یہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے۔ سو اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ، جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو، اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے، تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی۔ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں؟ اور ربکا نے اسحاق سے کہا، میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں، سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ پیدائش اس کا 28واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بتویل کے گھر جا، اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے، اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے دے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے، کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا، اور وہ فدان میں لابن کے پاس جو ارامی بتویل کا بیٹا اور یعقوب اور عیساؤ کی ماں ربکا کا بھائی تھا گیا۔ پس جب عیساؤ نے دیکھا کہ اسحاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیاہ کر لائے، اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاکید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان ارام کو چلا گیا۔ اور عیساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں، تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا، اور مہلت کو جو اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا۔ اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا، اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا، اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا
اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ پیدائش اس کا 29واں باب جو 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہیں، کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے، اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا، اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے۔ تب یعقوب نے ان سے کہا، اے میرے بھائیو، تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ہاران کے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا، ہم واقف ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے کہا، خیریت سے ہے۔ اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی، اور اس نے کہا، دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں، تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں، تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا، اور یعقوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا۔ اور یعقوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار اور ربکا کا بیٹا۔ تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا۔ لابن نے اسے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینے اس کے ساتھ رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندی تھیں پر راخل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راخل پر فریفتہ تھا۔ سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کر دوں گا۔ لابن نے کہا، اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی، اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔ اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے، تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ لابن نے کہا، ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں، تو اس کا ہفتہ پورا کر دے،
پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا۔ تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اس سے بیاہ دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ سو وہ راخل سے بھی ہم آغوش ہوا، اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور 7 برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بھانج رہی، اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام روبن رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا، سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا۔ وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا، سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا۔ پیدائش اس کا 30واں باب جو 43 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا، اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، زہ قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے، اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا، اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راخل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا، اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی، اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راخل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔
میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابان نے اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے، اور یہ بھی کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اس سے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا، تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ اور آئندہ جب کبھی تیری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا، میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری جھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈے دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابھن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابھن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیے۔ اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گابھن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابھن ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتیں تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئی۔ چنانچہ وہ نے